بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے دوست، السلام علیکم. ماں جن کے قریب ہوتی ہے دشمن ان کے حبیب ہوتے ہیں. ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے. ماں کی صورت اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی صورت میں دی ہے. ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ جذبات لگے ہیں جو پوری دنیا میں ماں کے پیار کے ساتھ بدل رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو خراج تحسین اس طرح سے کی ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی تو میں بھاگا ان کی بات سنتا. کسی شاعر نے کیا وہ کہا ہے، مدت کی بات ہے میری ماں سوئی نہیں تابش. ایک بار میں نے رات کہا تھا اٹھ کر رات کو مجھے ڈر لگتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ سحری کا وقت تھا میں نے جاگ کر کہا مجھے ڈر لگتا ہے. اس بات کو سال گزر گئے مجھے بھی یاد نہیں، لیکن میری ماں کو یہ بات یاد تھی. وہ ساری رات جاگتی رہی کہ کہیں میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ رہا ہو. یہ ماں کا پیار ہے. ماں ایک عظیم ہستی ہے. ماں کے بدل کا کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں سے محبت کرنے کی حکم کی ہے. بس خدا نہیں ہوتی ہے ماں، ورنہ کیا ہوتی ماں. تھینک یو. ماشاءاللہ جی، زبردست. خالد کریم صاحب نے جو کہا کہ خدا نہیں ہوتی ماں، مگر ماں خدا کے بعد سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. ہمارا رزلٹ آ چکا ہے. اب اس میں 2 بچے جو ہیں وہ ٹائی ہیں. اس کا آگے کا جو بھی پروسیس ہے اس کے لیے میں اب دعوت دوں گا محترم ذیشان احمد صاحب کہ وہ آ کے ٹائی سنبھالیں اور بقایا کا جو بھی پروسیس ہے وہ خود ہی کریں گے. جن 2 بچوں کے درمیان ٹائی ہے ان کو 3 منٹ پھر سے دیے جائیں گے. وہ دوبارہ اسپیچ کریں گے چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو. فیصلہ ججز صاحبان نے کرنا ہے، اس میں ہمارے ادارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارے ادارے نے کسی کو پسند ناپسند کی بنیاد پہ اول دوم یا سوم سلیکٹ کیا. اور ججز صاحبان جو ہوتے ہیں وہ اس کام میں اور ایجوکیشن کے محکمے سے بلانگ کرتے ہیں، اس لیے وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہے. تو اب میں ذیشان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ڈائس کو سنبھالیں. جیسا کہ آپ کو میاں صاحب نے بتا دیا ہے کہ 2 بچوں میں جو ہے مقابلہ وہ طے ہو چکا ہے. اب ان دونوں کی جو پوزیشن واضح کرنے کے لیے ان میں دوبارہ کمپٹیشن ہوگا. 3 منٹ ہم دیں گے دونوں بچوں کو اور 3 منٹ میں ان کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پھر سے ایک بار سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ ابو ذر کو. جی وہ تشریف لے کے ہیں حافظ ابو ذر. میں لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ قصہ تقا عبادت ہی عبادت، رحمت ہی رحمت ہے کہ جب میں نماز پڑھنے بیٹھوں تو حکم آتا ہے کہ پڑھو وَلِذَلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اور جب میں دعا مانگنے لگوں تو فرمایا جاتا ہے کہ پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جس کے چہرے کی بات ہو تو حکم آتا ہے کہ اپنے ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھتے جا، تجھے مقبول حج کا ثواب ملتا جائے گا. اور جس کے قدموں
آپ سے روٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ سے احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. ماشاءاللہ جی, بہت ہی اعلیٰ عمدہ جوشی خطاب. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہماری بہن مس فاطمہ تو وہ تشریف لے گی. مس فاطمہ صاحب وہ جگہ نام حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. صدق اللہ العظیم. صاحب صد اور معزز سامعین, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں بوجھ پہ بوجھ اٹھاتی ہے, دکھ پہ دکھ سہتی ہے, اپنی ہڈیوں اور گوشت کا عرق نچوڑ کر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. لہٰذا میں رب کہتا ہوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. میں خون کی پھٹک اور لوچنے سے بچہ بناتا ہوں, وہ جنتی ہے. میں دودھ دیتا ہوں, وہ پلاتی ہے. میں گندم زمین سے پیدا کرتا ہوں, وہ گوندتی اور کھلاتی ہے. دن تکلیف رات بیداری میں گزارتی ہے. میں تمہارا حقیقی رب ہوں, وہ مجازی رب ہے. ان کو سجدہ تو نہیں مگر سجدے کے بعد جو تعظیم ہے وہ ہر درجہ کی تم پہ کرنا لازمی ہے. ماں کی عظمت, ماں کا ادب کتنا ہے. ماں کو عزت دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری والدہ زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, وہ مجھے آواز دیتی, میں نماز توڑ کر ماں کی بات سنتا. اے اہل دنیا, دیکھیے اس جملے میں احترام ماں کا جذبہ کتنا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ماں کی پیشانی چومو, ہاتھوں کو بوسا دو, قدم کو چومو, تمہیں جنت کے مزے ملیں گے. احباب عزیز وقار, ماں کا پیار تولنے والا ترازو پیدا نہیں ہو سکتا. حاضرین محفل, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. کامیابیاں, یہ عزت, یہ نام تم سے ہے ماں. خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے ماں. تمہارے دم سے میرے لبوں میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے ماں. اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے ماں, اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے ماں. سب کچھ لٹا کر اپنے بچوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے ماں. ماں وہ ہے جو خود روتی ہے مگر رونے والے بچے کو ہنساتی ہے. ماں وہ ہے جو خود روتی ہے مگر رونے والے بچے کو ہنساتی ہے. ماں وہ ہے جو خود بلکتی ہے مگر بلکنے والے بچے کو تسلی دیتی ہے. ماں وہ ہے جس کا سایہ بچے کے سر پر ہو تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ماں وہ ہے جس کا سایہ بچے کے سر پر ہو تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ماں وہ ہستی ہے جب دعا کرے تو آسمان کے پردے ہل جائیں. ماں وہ ہستی ہے جب دعا کرے تو آسمان کے پردے ہل جائیں, اور جب دعا کرے تو آسمان تو عرش بھی کانپ اٹھے. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا. میری ماں آواز دیتی, میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سنتا. اس سے ہمیں ماں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, اللہ نے ماں کو یہ عظمت کمال دی. اس کی دعا سے آئی ہر مصیبت ٹال دی, اس کی دعا سے آئی ہر مصیبت ٹال دی. قرآن نے ماں کی طرح مثال دی, قرآن نے ماں کی طرح مثال دی. جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. تاریخ اسلام میں ہمیں ہر جگہ ماں کی عظمت کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے. تاریخ اسلام میں ہمیں ماں کی عظمت کی مثال ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. تاریخ نے یہ واضح کر دیا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, ایک دفعہ جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آنا سنبھل گئے, اب تیری ماں نہیں رہی جو تیری یہ دعا کرے. بس کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم اناؤنس کر دیں گے. اس سے پہلے میں مفتی محمد اعظم صاحب کو التجا کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مفتی محمد اعظم صاحب جی. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه صدق اللہ مولانا العلی العظیم. معزز سامعین کرام اور مہمانان اعظم,
ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اور جتنے بھی بچیاں اور بچوں نے اس بزم کے اندر مقابلے کے اندر حصہ لیا، رب عز و جل صدقہ قبول منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ اہتمام اور بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ یہاں پر آ کر اپنے عزم کا، جذبے کا، جوش کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اظہار محبت یہاں پر پیش کرتے ہیں، تو یہاں اس کا جو مین مقصد ہے کہ یہاں سے آ کر ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں ہم سیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں بولنے کا یہاں پر ہمیں موقع دیا گیا ہے، تو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کو بولنے کا، آپ کو بول چال کرنے کا، اپنے حق کے لیے، کسی اور کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا جاتا ہے کہ کل کو آپ کو کوئی عہدہ اگر مل جاتا ہے تو اس عہدے کا آپ صحیح معنی میں اس کا استعمال کر کے اپنی آواز کو، دوسروں کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، جو خدمت کا ولولہ ہے، وہ بھی دوسروں تک پہنچے اور اس کا دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ ایک مین مقصد ان بزموں کا انعقاد کا ہے کہ آپ کو یہاں سے آ کر سیکھنے کو ملتا ہے، اور خصوصاً آج جس عنوان پر آیا، بڑے بڑے ایسے واقعات پیش کیے بچیوں نے ایسی احادیث اور ایسے فرامین اور اقوال پیش کیے۔ ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آیا کہ جس نے کسی وجہ سے، کوئی بے ادبی کی غرض نہیں ہے، ماں باپ کی توہین کی نیت بھی نہیں ہے، مگر اس نے کام کی وجہ سے کپڑوں پر گرد ہے، غبار ہے، اس گرد کو، غبار کو جھاڑنے کی نیت سے اپنا دامن جھاڑا، اور دامن جھاڑنے کی دیر کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کا یہ عمل حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو فوراً ہی اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے بندے، تو نے جو یہ عمل کیا ہے، اپنے باپ کے سامنے دامن جھاڑا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس دامن کے جھاڑنے کی وجہ سے الٹی ہوئی گرد کا اگر ایک ذرہ بھی تیرے باپ کے چہرے سے مس ہوتا ہے تو تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ تو اتنا ایک سختی سے اپنے ماں باپ کی ادب کرنے کی، تعظیم کرنے کی، توقیر کرنے کی جو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اتنی کوئی نیت بھی نہیں ہے، کوئی غرض بھی نہیں ہے اس کی بے ادبی کرنے کی، توہین کرنے کی، مگر پھر بھی کہا کہ تم اتنی سی بھی اذیت دو کہ تمہارے دامن سے اڑتے ہوئے جو گرد ہے، غبار جو جا رہی ہے، اگر اس کا ذرہ بھی تمہارے باپ کے چہرے سے مس ہوتا ہے، تمہاری ساری عمر کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ تو یہ والدین سے، ماں باپ سے محبت کا اللہ رب العزت نے، اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ رب عز و جل کی محبت کا ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اگر رب کی ویسے مثل کسی بھی صفت کے اندر نہیں ہو سکتی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ رب کی صفات جتنی بھی ہیں، رب کی جو بھی صفت ہے، اس کا مظہر، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے، مگر اگر بظاہر ایسے مثال نہیں دے کر، مگر ویسے اگر انسان سوچے کہ رب اتنی محبت کرتا ہے، اس کی جیسی مثال کے طور پر کوئی دنیا کے اندر ہے محبت کرنے والا، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ رب کی محبت کا اگر عکس دنیا میں نظر آئے گا تو ماں کی محبت کی صورت میں نظر آئے گا۔ تو یہ والدین کی شفقت، والد ہو یا والدہ ہو، یہ تو انسان جب اس سٹیج پر پہنچتا ہے، اگر کوئی آدمی ہے تو باپ بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں والدین نے کیسے پالا ہے، اگر کوئی بچی ہے تو اسے ماں بن کر ہی پتہ چلتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کیسے پالا ہے۔ تو ہمیں یہ جو مقصد دیا ہے، یہ جو بزم کے اندر ہم آئے ہیں، ایک تو ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں، نمبر 2 جو آج ہم اظہار خیال کر کے گئے ہیں، یہ ہمیں بھی اس پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے محبت اور ان کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور خصوصاً میاں صاحبان کا اور بزم کا، اس بزم کا، وزیر کریم ویلفیئر کا یہ بزم سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کار خیر کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
یہ اعلیٰ انداز یہ تھے ہمارے معزز جج مفتی محمد اعظم صاحب۔ اس کے بعد میں اپنے دوسرے معزز جج صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کا نام ہے ابو عبد الرحمان صاحب، پروفیسر ابو عبد الرحمان صاحب، پلیز اسٹیج پہ آئیں۔ پسند نہیں آیا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 8، اور یہ مقررین میں سے اکثر و بیشتر مقررین نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا وہ وصفینہ سے ہے، جہاں قرآن کریم میں کوئی اہم بات، کوئی امر وجوبی کا ذکر ہو تو امر وجوبی کے لیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جہاں آرڈرڈ ہے، جہاں حکم ہے، تو وہاں وصیت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کس چیز کا؟ حسنہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ ان کو اچھا کھانا کھلائے، نہیں، ان کا ہر جائز حکم ماننا ہے۔ اچھی رہائش دے، اچھی ریزیڈنس دے، اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس دے، اس کو اسپیسیفائڈ نہیں کیا، اس کو جرنلائز چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ یہ تمام شعبے زندگی کے، اچھی رہائش، اچھی خوراک، اچھا لباس، جو اپنے آپ کے لیے اچھا سمجھتا ہے اس سے 1000 گنا اچھا اپنے والدین کو دے۔ آگے ایک دو باتیں میری، میں چونکہ یہاں پر تقریر کی غرض سے نہیں آیا، دوسری میں یہ عرض کروں کہ اپنی حیثیت اور اپنا مقام، میں گورنمنٹ ہائی اسکول بھوان پورے کا ٹیچر ہوں، ابو عبد الرحمان دیار میرا نام ہے، پروفیسر کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جو میرا ریئل سٹیٹس ہے اس سے کوئی مجھے بڑھ کر مقام دے دے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، اور ابھی پی ایچ ڈی میری کمپلیٹ نہیں ہے، ایم فل انگلش لٹریچر ہوں، اور ایم اے اسلامک اسٹڈی عربک اور درس نظامی سے بھی فاضل ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر تقریر کے لیے نہیں، صرف اپنی حاضری دینے آیا ہوں، اور حاضری یہ ہے میری طرف سے کہ میں جناب میاں عابد سلطان کو، ان کو دعائیہ کلمات عفر کروں اور ان کو اپریشیٹ کروں کہ he has done well, he has done a wonderful job، اس نے بڑا زبردست کام کیا۔ ابھی ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی جس کی غالباً تھرڈ پوزیشن آئی ہے، وہ جب دوبارہ سٹیج پر آئی تو مجھے وہ ایک نقطہ یاد آیا۔ یہ ہمارے نونہال تقریر فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا، وہ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو کام کیا ہے میاں صاحب نے، یہ میرے بھائی انٹرنیشنل لیول کا کام کیا اس نے انڈیا کو انکاؤنٹر کیا ہے، اس نے امریکہ کو انکاؤنٹر کیا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے، نیو جنریشن، کمنگ جنریشن کو ان کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا سے خوب واقف ہیں، اچھی طرح سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، شاید کوئی بندہ ایسا ہو جو سوشل میڈیا سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ انڈیا نے بھی ایسا سٹیج تیار کیا ہے، اور امریکہ نے بھی کیا، باقی یورپین کنٹریز نے بھی ایسے سٹیج تیار کیے ہیں جس پر وہ اپنے کلچر، اپنی زبان، اپنی روایات
کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے نونہال چھوٹے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں, کوئی ڈانس کرتا ہے, کوئی گانا گاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. وہاں سے ججز صاحبان اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے دل میں یہ تمنا آتی کہ کاش ایسا سٹیج ہمارے ہاں بھی ہو جہاں مسلمان بچوں کو تیار کیا جائے, ان کے کریکٹر کو مولڈ کیا جائے اور ان کو فیوچر کو فیس کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے. تو یہ بڑا زبردست کام ہوا کہ میاں صاحب جو ہے قوم کے نونہالوں کو تیار کر رہے ہیں اور ان کے کریکٹر کو مولڈ کر رہے ہیں اور ان کو والدین کی اطاعت پر تحریض دیتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ سب, میں چونکہ ہمارے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر حضرات علماء ہیں, مجھے یہ ذہن نہیں دیتا کہ میں ان کا یہ پوائنٹ تھا میرے پاس. دوسری بات یہ ہے, ایک اور نقطہ آپ کے ساتھ, باتیں بہت ہے, سیلاب امڈ آیا ہے, لیکن ایک اور پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے, یہ جتنی بھی آیات قرآن کریم کی جہاں جہاں آئی ہے, جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پہلے اور کبھی بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. یاد رکھنا, یہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے. کوئی بھی انسان اس کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کے روشنی اور اس کے ماتحت ہونا چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. والدین کی خدمت کرو اور ان کا ہر جائز حکم مانو, ان کا ہر جائز حکم جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو, سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ہو. اگر کوئی ایسا حکم والدین اپنی ناسمجھی اور قرآن و سنت سے بے خبری کے بنا پر آپ کو دیتے ہیں تو وہ حکم آپ نے نہیں ماننا. ناجائز پر کسی کا ساتھ دینا ایسا ہے, اللہ کے پیارے نبی نے حدیث پاک میں مثال سے سمجھایا. وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دی کہ اگر ایک اونٹ ایک کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی جا کے اس اونٹ کو دم سے پکڑ کے باہر نکال رہے ہیں تو اونٹ کا وزن زیادہ ہے, وہ آدمی کو ساتھ گھسیٹ کر کنویں میں لے جائے گا, اس کو بھی برباد کر لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کا ہر جائز حکم مانیں. دوسری بات, توازن رکھو والد اور والدہ کی اطاعت میں. اگر خدمت کی باری آئے, پروفیسر صاحب کو تھوڑا مخاطب کرتا ہوں اور آپ کی ایکنالجمنٹ چاہتا ہوں, اگر خدمت کی باری آئے تو والدہ مقدم ہے, صنف نازک ہے, اور اگر حکم کی باری آئے تو باپ مقدم ہے. یہ بات انداز. ہمارا اگلا جو پروگرام ہے, یہ سب کب ہو رہا ہے ہمارا اگلا پروگرام؟ 10 کو. ہمارا اگلا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا اور وہ باپ کی عظمت پہ ہوگا. ابھی اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کنفرم نہیں ہے, انشاءاللہ ہم کمیونیکیٹ کر دیں گے بہت جلدی اپنے دوستوں تک. لیکن جو اگلا پروگرام ہے وہ باپ کی عظمت پہ ہوگا. اور سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ جیسے آج آپ نے بھرپور حصہ لیا ہے, اگلی بار بھی اسی طرح ضرور حصہ لیں. اور اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں, ہمارے چیف گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب, روز اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مجاہد صاحب.